Welcome to the new episode of the podcast and today we'll learn about the mental health issues اور اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی جو ہے گائے بگائے ہونی چاہیے کہ ٹی وی پروگرامز ہمارے سوشل میڈیا میں اور آرٹیکلز کی صورت میں ویڈیوز کی صورت میں اور ڈیمونسٹریشنز کی صورت میں ایون پلیز وغیرہ میں بہت زیادہ دفعہ اس ٹاپک کو جو ہے اجاگر کیا جاتا ہے اور عام جنتا کو عوام کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے آس پڑوس میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جس چیز کو سفر کر رہے ہوتے ہیں بٹ سمٹمز نہ پتہ ہونے کی صورت میں وہ ایک تو بیماری کے اندر چلتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کی علاج بھی کرانے کی زحمت نہیں کرتے۔ سیکنڈلی علاج کرائیں بھی کیسے، کیونکہ جو آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ ان کو ان کی بیماری کا بتا سکیں۔ تو اب اس چھوٹی سی پوڈ کاسٹ میں صرف چھوٹی سی کوشش ہوگی کہ کچھ خاص کرکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کو پھر ابھی ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیفائن کروں گا کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا۔ مینٹل ہیلتھ ایک ایسی اسٹیٹ ہے اور جس میں انسان اپنی کیپیبلٹیز کو جانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اس کے مطابق پھر اپنی روزمرہ کی جو کام ہیں ان کو اس طرح سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے ود آؤٹ اسٹریس، اور اس کے بعد اپنا اور کمیونٹی کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی ایک عام سی ڈیفینیشن، عام تعریف ہو گئی اس کی۔ بٹ اس کی ایک مین بات یہ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسی طرح پہچانے کہ ہر انسان آئنسٹائن ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ کوئی ایسی جاب یا کوئی ایسا کام کرنے میں ایک تو پہلی بات ہے کہ شرم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ ہے تو وہ اس کام کا ماہر ہے۔ تو اگر اس کام کا وہ ماہر ہے اور اپنی نارمل جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو اچھی طریقے سے چلا سکتا ہے اور اپنے آپ سے اسٹریس کو دور رکھ سکتا ہے، تو آئی تھنک اس کی مینٹل ہیلتھ یہی ہے اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی کو چلائیں اور ساتھ ساتھ اسٹریس بھی پالیں کہ جی یہ ہو جائے گا، میرے کام کا دباؤ ہے، میری لائف میں یہ دباؤ ہے، میرے یہ معاملات ہیں، یہ حل نہیں ہو رہے، اور اس پہ بلا وجہ کا اسٹریس جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ وغیرہ بھی جو ہے متاثر ہو سکتی ہے، تو اوبویسلی یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں اور پروڈکٹیویٹی بھی کوئی خاص نہیں ہوتی اور بلا وجہ کا ایک اسٹریس بنتا رہتا ہے۔ تو یہ تو تھی عام تعریف اپنی مینٹل ہیلتھ کی، اور ایک میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ ویسے تو کافی قسمیں ہیں، بٹ اگر اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھا جائے تو ہے انگزائٹی ڈیز آرڈرز ہیں، پرسنالٹی ڈیز آرڈرز ہیں، سائیکوٹک ڈیز آرڈرز ہیں اور ایٹنگ ڈیز آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مینٹل ہیلتھ کی پرابلمز ہوتی کس طرح سے ہیں، کیوں ایک ہم بندے کو کہتے ہیں کہ یار یہ مینٹل ہیلتھ ہے اس کی خراب ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے، مطلب اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ون کہ اس کے ساتھ چائلڈہڈ میں ابیوز ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی ٹرامے سے گزرا ہو، اور بہت ساری فیملیز میں یا بہت ساری جگہوں پہ بچہ جب ہے نگلیکٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک ذہنی دباؤ کا پھر شکار ہوتا ہے، اور نگلیکٹ کی وجہ جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ پرابلم بنا سکتی ہے۔ پھر سوشل آئسولیشن، یعنی کہ اگر بچوں کو ہم ہر جگہ ایک میانہ روی کے ساتھ نہ چلائیں اور بالکل اکیلا رکھیں، یا وہ اس کی طبیعت میں خود اس طرح کا ہو تو وہ اس کی مینٹل ہیلتھ کی میں پرابلم دے سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی ہماری سوسائٹی میں ویسے نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ریسزم، یا آپ ڈسکریمنیشن کریں، یا ایون آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان ڈسکریمنیشن کریں، نہیں جی یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ تو بہت ہی پڑھتا ہے، اور یہ دوسری جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ زیادہ خراب ہے، تو یہ بھی اس کی مینٹل ہیلتھ پہ پرابلم ڈال سکتی ہے۔ پھر دوسری یہ کہ ایک آپ کا سوشل سٹیچر ہے، اگر انسان اس کو دیکھے اور اس کو زیادہ محسوس کر کے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دفعہ تھاٹس دینے لگ جائے تو اوبویسلی ایک سوشل ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جی میں تو امیر ہوں اور میں تو غریب ہوں، میں اس سے اچھا کیوں نہیں ہوں، میں اس سے برا کیوں نہیں ہوں، ایٹسیٹرا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غریب جو طبقہ ہے تو ظاہر ہے وہاں پر یہ چیزیں زیادہ پھر اپنا اثر لیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی اپنے ظاہر ہے
اپنے کسی عزیز اقارب کو کھو دیتے ہیں تو اوبویسلی اگر وہ پرولونگ ہو جائے تو اس کا گریف تو ظاہر ہے وہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ ایشو بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ کو بہت ہی ایک لانگ ٹرم سٹریس چل رہا ہو آپ کی زندگی میں، اور یا لانگ ٹرم میں آپ کی فزیکل ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہے، تو وہ بھی آپ کے سٹریس کا جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کا ایک وجہ بنتی ہے۔ اب ہم یہ نئے سمٹمز بھی دیکھ لیے اور اس کی عام تعریف بھی دیکھ لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کمپوننٹس کیا ہیں مینٹل ہیلتھ کے، کہ کیسے اس کو آپ مینٹل ہیلتھ ہماری کیسے بہتر بھی ہو سکتی ہے اور کس طرح سے اس کو آپ جج کر سکتے ہیں۔ اس میں تو سب سے پہلے تو کہ ان پرسن تھیراپی ہے، ٹھیک ہے، پھر کمیونٹی وائز آپ اگر کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے، پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ، ٹھیک ہے، پھر آپ کی انٹلیکچوئل ہیلتھ، انوائرمنٹل ہیلتھ، آپ کی جو اپنے لیے باؤنڈریز سیٹ کی ہوتی ہیں وہ، تو یہ آپ کی مینٹل ویل بینگ میں یعنی کہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو بہتر کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور آپ سیکنڈ بلکہ لاسٹ بات یہ کہ سیلف کیئر، کہ آپ اپنا خود سے کتنا خیال رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے ڈیل کرنے میں جو ہے وہ آسانی دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے پرولونگ ایک لمبے عرصے تک اور بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں، اس کی کیا چیزیں ہیں، کہ کمپوننٹس ایسے کیا ہیں، کہ اب اس کا کیور کیسے ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ ہے جس طرح ہم نے پڑھا اور اس کے سمٹمز دیکھے تو اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ سیکنڈلی اپنی جو فیلنگز ہیں، اپنی جو بھی آپ کی ایکسپریس وہ کوشش کریں اس کو ایکسپریس کریں ریگولرلی۔ سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویسے تو اس سوسائٹی میں نہیں ہیں بٹ پھر بھی اپنی الکوہل کنزمپشن اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ ریڈیوس کریں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور بہتر سے بہتر کھانا کھائیں، جو آپ کی روزمرہ کی خوراک ہے اس کو بہتر کریں، اور نیو سکلز اور نیو کیپیبلٹیز جو ہے نا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی کیپیبلٹیز آلریڈی ہیں ان کو چیلنج کریں، ان کو امپروو کریں اور نئے سکلز سیکھیں۔ مائنڈ فلنس اسی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو ان تمام چیزوں سے بھرا رکھیں گے، اپنی پازیٹیو تھنکنگ میں رہیں گے، تو اوبویسلی جس چیز کے بارے میں آپ زیادہ سوچتے ہیں اور آپ کو سٹریس بڑھتا ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہو رہی ہے، تو وہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہونے لگ جائے گی اور آپ کا سٹریس بھی کم ہونے لگ جائے گا ان چیزوں سے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ہابیز جو ہیں وہ اپنائیں اور اس پہ کام شروع کریں، اور لائف میں اپنی پروفیشن میں کوئی ریئلسٹک گولز رکھیں تاکہ اچیو کر کے آپ کو زیادہ خوشی بھی ہو اور آپ کے اندر یہ نیگیٹو تھاٹس کا جو ہے وہ کم بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے ایڈیشنل طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مینٹل النس کے اندر ایکسٹریملی ہائی اور لو موڈز کا جو ایک سلسلہ ہے، جو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا غصے سے بھرا بیٹھا ہوتا ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے تو وہ غصے سے نکل رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے تو غصے سے آ رہا ہے، اور اسی طرح سیم ایک اداسی بھی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو لے کے اداس ہیں اور کسی عزیز و اقارب کے بچھڑ جانے کا آپ کو وہ ہے، تو اس کے بھی جو ہے نا اپنی کی مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے۔ اور اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فزیکل اور ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں کچھ ایکٹیویٹیز میں، تاکہ آپ کا یہ مینٹل سٹریس کم ہو۔ تو اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جاگنگ شروع کر دیں، سوئمنگ کی اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے وہ کریں، سائیکلنگ کریں، واک کریں، تو ایروبک ایکسرسائزز وغیرہ کریں، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ریڈیوس کرے گی آپ کی انگزائٹی کو، آپ کی مینٹل النس کو۔ تو اسی کے ساتھ آئی ہوپ کہ یہ صرف چند باتیں تھیں، سمٹمز، سب سے پہلے تو عام تعریف تھی، پھر سمٹمز تھے، پھر اس کی کیور کیسے تھی ایک جنرل ٹرمز میں، اور ذرا اب اس پہ کام شروع کریں گے تو آبویسلی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔